السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج جو ہے وہ ہم لوگوں نے میثاق لکھنؤ کے کچھ جو ریمیننگ پوائنٹس تھے آج ہم لوگ وہ ڈسکس کریں گے، اور ساتھ میں جو ہے اس کی اہمیت اور تنقید کے اوپر بھی تھوڑا سا جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے۔ اب ہم پہلے 3 پوائنٹس پڑھ چکے تھے جداگانہ انتخاب تک، اور آج ہمارا پوائنٹ یہاں سے سٹارٹ ہوگا اضافی نشستوں میں ویٹیج کا جو ہے وہ اصول۔ اب اضافی نشستوں کا اصول کیا تھا، جس کو ہم لوگ ویٹیج کے اصول بولتے ہیں؟ اس اصول کے تحت دونوں جماعتوں یعنی مسلم لیگ اور کانگریس کی جو ہے وہ نمائندہ جماعتوں میں یہ چیز جو ہے وہ ڈیسائیڈ کی گئی کہ اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی دی جائے گی، اور اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ جہاں کہیں جو ہے وہ ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہے تو ویٹیج کے اصول کے مطابق کم تعداد والے جو علاقے ہیں ان کو زیادہ نشستیں دی جائیں گی۔ مثلا پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی تعداد اگر تقریباً 55% تھی، لیکن انہیں بالترتیب 50 اور 40% نمائندگی دی گئی تاکہ غیر مسلم اقلیتوں کو زیادہ نمائندگی دی جائے، جبکہ دوسرے صوبوں میں مسلمانوں کو ان کی تعداد کے تناسب سے زیادہ نشستیں ملی۔ یعنی کم آبادی والے جو علاقے تھے جہاں پہ کم آبادی مسلمانوں کی تھی، وہاں پہ ان کو ویٹیج کے اصول کے جو ہے وہ تحت زیادہ نشستیں دی گئی تھیں، تو آٹومیٹکلی جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ اکثریت میں تھی، یعنی زیادہ جیسے مغربی بنگال اور اس طرح کے علاقے تھے، تو وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی لیکن نشستیں تھوڑی سی کم ملی۔ تو یہ ویٹیج کا اصول وہ تھا تاکہ سب اقلیتوں کو، جہاں کہیں مسلمان اقلیت میں ہیں یا ہندو اقلیت میں تھے، ان دونوں کو اس سے جو ہے وہ بینیفٹ جائے گا، اور مسلمان جو ہے وہ اپنی صحیح تناسب کی جو نشستیں ہیں وہ حاصل کر سکیں گے تاکہ حکومت کے جو ہے وہ کاموں میں صحیح طریقے سے اپنا جو ہے وہ حق ادا کر سکیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے حق استرداد یا ویٹو کا اختیار۔ اب ویٹو کیا ہے کہ کسی ایسی چیز کو کی نفی کر دینا، کسی ایسے بل کی نفی کر دینا جس پہ کچھ ارکان کی جو ہے وہ حمایت حاصل نہ ہو۔ اب فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اگر کسی مسودہ کس کو کہتے ہیں؟ بل کو یا پھر قانون کو۔ جب بھی کوئی قانون یا پالیسی بنائی جاتی تھی تو وہ کسی فرقے کے نمائندوں کا 3/4 اگر اس کو نامنظور کر دیں، 3/4 حصہ جو ارکان اسمبلی میں بیٹھیں گے، جو ارکان حکومت کے جو ہے وہ اندر ہوں گے، اگر ان میں سے 3/4 نامنظور کر دیتے ہیں، نامنظور کا مطلب ہے ویٹو کر دیں گے کہ وہ جو ہے وہ کسی بھی بل کے یا کسی قانون کے پاس ہونے کے جو ہے وہ حق میں نہیں ہے، تو وہ مسودہ ایوان میں پیش ہی نہیں ہوگا، یعنی وہ کسی طرح سے بھی اسمبلی میں اس کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ قانون کا درجہ رکھ سکے گا۔ یعنی یہ اختیار جو ہے وہ مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کو دیا گیا تھا کہ جو کوئی بھی 3/4 اپنی اکثریت کے ساتھ کسی ایک ایسے قانون کو ویٹو کریں گے جس کے وہ اگینسٹ ہے، تو وہ قانون نہیں بنے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے قانون ساز اسمبلیوں کے اختیارات۔ مرکزی اور صوبائی اسمبلیاں جیسے بنائی گئی، جیسے ہماری مرکز فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے، پھر آگے صوبائی جو ہے وہ ہماری حکومتیں کام کر رہی ہیں پاکستان کے اندر، ایسے ہی اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کے اختیارات میں اضافے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا، اس کی تجویز دی گئی اور انہیں مالیات پہ مکمل کنٹرول دیا گیا، یعنی وہ آل ان آل ہوں گے جو صوبائی جو ہے وہ اسمبلیاں ہوں گی۔ ایسے ہی مرکز اپنے تمام مالیاتی معاملات میں جو ہے وہ خود مختار ہوگا۔ ہاں، لیکن کچھ ایسے معاملات جس میں ان کو سوالات پوچھنا ناگزیر ہوگا تو وہ سوالات بھی کیے جائیں گے تاکہ کسی بھی قسم کے شک یا شبے کی گنجائش نہ رہے اور تمام کام جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پورے ہوں۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے مرکزی انتظامیہ۔ اب یہ مرکزی انتظامیہ میں سربراہ کون ہوگا؟ گورنر جنرل، یعنی جو سینٹرل گورنمنٹ ہوگی، جو سینٹر میں گورنمنٹ بیٹھے گی، اس کے سربراہ کو یا ہیڈ کو ہم لوگ گورنر جنرل کو عہدہ دیں گے، جسے برطانوی حکمران مقرر کرے گا، کیونکہ ہم لوگ اس وقت برطانوی حکومت کے انڈر تھے، برٹشرز جو ہیں وہ ہمارے اوپر قابض تھے، تو ظاہر سی بات ہے ان کی طرف سے ہی جو ہے وہ سارا جو وہ پورا پیٹرن اور پوری جو ہے وہ اسکیم آف گورنمنٹ ہمارے پاس آنی تھی۔ تو اوبویسلی ہمارا جو سربراہ گورنر جنرل ہوگا اس کی جو تقرری ہے وہ برطانوی حکمران کے ہاتھ میں ہوگی۔ ایک انتظامی کونسل جو ہے وہ اس کا تعاون جو ہے اس کو حاصل ہوگا، جس کی آدھے ارکان کا تعلق برصغیر سے ہوگا۔ باقاعدہ مرکزی اسمبلی یا مرکزی انتظامیہ کا سربراہ گورنر جنرل ہوگا، اس کے پاس ایک انتظامی کونسل اس کے انڈر بنائی جائے گی، جس میں سے آدھے جو ممبران ہوں گے، جو آدھے ارکان ہوں گے، اس کا تعلق بذات خود برصغیر کے لوگوں میں سے ہوگا، جو مسلمان بھی ہو سکتے تھے اور جو ہندو بھی ہو سکتے تھے۔ پھر یہ وہی بات ہے کہ جب اضافی نشستوں کی ہم لوگوں نے بات کی تھی تو یہ وہی نشستیں ہیں جو یہاں پہ بیٹھیں گی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس ویٹیج کے اصول کے مطابق مرکزی اور صوبائی انتظامیہ میں جو ہے وہ کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں برطانوی حکومت کے بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ارکان بیچ میں شامل ہوں گے۔ ایسے ہی صوبائی انتظامیہ جو ہے وہ اس کا تقرر کیا جائے گا، اور برطانوی تاج کی طرف سے صوبائی گورنر انتظامی مشینری کا سربراہ ہوگا۔ یہاں پہ جو ہے وہ آپ کا گورنر جنرل ہوگا، یہاں پہ صوبائی گورنر آ جاتا ہے، اور تمام کاموں کی نگرانی کرے گا، اس
اس کی مدد کے لیے ایک انتظامی کونسل تشکیل جو ہے وہ دی جائے گی، جس کے آدھے ارکان کا تعلق متعلقہ صوبہ سے ہوگا۔ اب اگر پنجاب میں ہم لوگ یہ کہیں کہ ہمیں صوبائی انتظامیہ بنانی ہے، تو اس میں سے جو آدھے ارکان ہوں گے وہ ہمارے صوبہ پنجاب سے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی میعاد جو ہے وہ 5 سال رکھی گئی، اس ایوان کی میعاد 5 سال تک جو ہے وہ حکومت ہوگی، اس کے بعد نئے سرے سے پھر وہ دوبارہ الیکشنز اور سارا سب کچھ ہوگا۔ یہ وہ کچھ مین پوائنٹس تھے جو میثاق لکھنؤ یا لکھنؤ پیکٹ کا جو ہے وہ خاصہ ہیں، جو اس کی روح ہیں۔ اب اس پہ تنقید کرنے والوں نے بہت سارے لوگوں نے تنقید کی، جس میں مسلمان بھی ہیں، جس میں ہندو بھی ہیں۔ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ بغیر کسی جو ہے وہ اعتراض کی اس کو قبول کیا، اور اس کو جو ہے وہ بہت اچھا ایک قدم جو ہے وہ تسلیم کیا گیا کہ اس سے جو ہے مسلمانوں کی جو ہے وہ دوریاں ختم ہو جائیں گی، اور برطانوی حکومت بھی خوش ہو جائے گی، اور ہر لحاظ سے جو مسلمان اور ہندو ان کے آپس کے جو ہے وہ کشیدہ تعلقات ہیں وہ جو ہے صحیح ہو جائیں گے۔ بہرحال جو مسلمان رہنما تھے، جس میں پیش جو ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور چودھری خلیق الزمان، جنہوں نے مسلم جو ہے مفادات کے منافی اس پیکٹ کو قرار دیا۔ کیونکہ پنجاب اور بنگال میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا تھا۔ اب اکثریت کیا ہے؟ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، تعداد میں مسلمان وہاں پہ زیادہ تھے، لیکن چونکہ ویٹیج کے اصول کے مطابق نشستیں جو ہے وہ بانٹنی تھی، تو اس کے مطابق وہاں کی اکثریتی آبادی مسلمانوں کو نشستیں کم ملنی تھی۔ تو ظاہری سی بات ہے، جہاں کہیں مسلمان کم تعداد میں تھے، اقلیت میں تھے، کچھ ایسے صوبے، اگر وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد کے حساب سے نشستیں ان کو زیادہ مل رہی ہیں، تو جہاں پہ ان کی تعداد زیادہ تھی وہاں پہ ان کو کم ہی ملنی تھی، اکارڈنگ ٹو ویٹیج پرنسپل۔ اب اگر ایک سائڈ پہ فائدہ تو دوسری سائڈ پہ تھوڑا سا نقصان بھی جو ہے وہ برداشت کرنا پڑنا تھا، لیکن یہ چیز جو ہے وہ دورس نتائج کی حامل تھی۔ اس لیے کچھ ایسے رہنما ہندوؤں میں بھی تھے، اور جیسے آپ کو میں نے علامہ اقبال کا بھی بتایا کہ وہ جو ہے وہ پیش تھے کہ وہ اس جو ہے پیکٹ کے خلاف تھے، کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ نقصان آنے والے وقت میں ہوگا اس کا۔ تو یہ تو تنقید تھی جو کہ دونوں سائڈ سے جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئی۔ اس کے بعد اس کی اہمیت، لکھنؤ پیکٹ ایک ہماری پوری برصغیر کی ہسٹری میں پاکستان کی جدوجہد آزادی میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس پیکٹ کے سائن ہونے کے فوراً بعد جو ہے وہ قائد اعظم کی دور اندیشی اور ان کی جو ہے وہ فہم و فراست کو بھانپتے ہوئے سر سروجنی نائیڈو نے اور گوکھلے نے ان کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا، ٹھیک ہے، کہ یہ دونوں یعنی ہندو اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی جو ہے وہ کوشش قائد اعظم کی طرف سے تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ دونوں جو ہے وہ قومیں ایک ساتھ مل کے برصغیر میں رہیں۔ اس کے اکارڈنگ یعنی لکھنؤ پیکٹ کے اکارڈنگ جو وہ مین مطالبہ ہمارا مانا گیا، جو کہ 1909 کی اصلاحات میں برطانوی حکومت نے اس مطالبے کو ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد لکھنؤ پیکٹ میں خود ہندو جماعت، ہماری جو کانگریس کی جماعت تھی، ہندوؤں کی طرف سے بھی اس مطالبے کو مانا گیا کہ جداگانہ حق کے انتخاب جو ہے مسلمانوں کو دیا جائے گا، جو کہ ایک بہت بڑی فتح تھی مسلمانوں کی، جس سے کلیئر کٹ یہ منزل نظر آ رہی تھی کہ اب نیکسٹ جو الیکشنز ہوں گے وہ مسلمانوں کے لیے بہت اچھے نتائج لے کے آئیں گے۔ اس کے علاوہ معاہدے کے روح سے انڈین نیشنل کانگریس نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کے طور پہ بھی جو ہے وہ تسلیم کر لیا، یعنی ان کو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑا کہ وہ کانگریس جو ہے وہ ہندوؤں کی جماعت ہے اور مسلم لیگ جو ہے وہ مسلمانوں کی جماعت ہے۔ اور یہ بھی بہت بڑی کامیابی تھی، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ یہ الگ قوم ہے اور ان کی سیاسی جماعت بھی الگ ہے، یعنی ان کے مسلمانوں کے تشخص کو اور مسلمانوں کے وجود کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، یہاں پہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ الگ قوم ہے۔ خیر، یہ ساری وہ جو ہے وہ کچھ مین پوائنٹس تھے جو ہم لوگوں نے آج ڈسکس کر لیے۔ یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو لکھنؤ پیکٹ کے بعد جو وہ سامنے آئیں کہ اگر یہ سب کچھ جو ہے وہ اس کے دورس نتائج کو دیکھا جائے یا اس کے آفٹر ریزلٹس ہم لوگ جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں، تو قائد اعظم نے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس پیکٹ کو سائن کیا اور اس کو جو ہے انہوں نے آگے لے کر جو ہے وہ جانے کی بھی ہدایت کی۔ بعد میں آنے والے حالات اور واقعات کیا ہوئے 1916 کے بعد کی جو ہے وہ اس وقت برصغیر کی جو پولیٹکس تھی وہ کس جو ہے وہ سائڈ پہ جا رہی تھی، برطانوی حکومت نے کیا کیا اور ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں کس طرح کے تعلقات تھے، وہ انشاءاللہ ہم لوگ کل کے لیکچر میں تحریک خلافت سے جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ تو اس میں جو ہے وہ اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر بھی کچھ چیزیں جو ہم ڈسکس کریں گے، جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ 1916 کے جو لکھنؤ پیکٹ کے اثرات تھے وہ مسلمانوں پہ ہندوؤں پہ مزید کیا جو ہے وہ رنگ لے کے آئے اور اس کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوا۔ تب تک کے لیے انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔